بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھے، ایسا نہ ہو کہ لکھے آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کا اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ کیوں بھی یقین ہوتے ہیں آپ نے کسی انسان سے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے، جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھے وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، تو جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ حاسد وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ امیدیں صرف اللہ پر لگا لو، دنیا کی محتاجی سے نجات مل جائے گی۔ دنیا میں دو چیزیں کبھی نہیں بکتی، ایک دوستی اور دوسرا پیار۔ اگر سچا ہو تو مشکلات سے دوستی رکھے، آسانیاں غلام رہے گی۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنی اچائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہے، تکبر، حرص اور حسد۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں اللہ کی مرضی ہے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہارے بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی ٹوکرے اچھی ہوتی ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں، زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ تو بندہ صرف اتنا بھی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی سمت صحیح ہے، اللہ اس پر مہربان ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمل صرف عمل سے پھیلتا ہے، باتوں سے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شکر کو اپنی سواری بناتا ہے اسے اس کی بدولت مزید ملتا ہے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ غلط بات پر غصہ نہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔
سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ جو دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا، بلکہ گانٹوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہیں کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو ہے جو مصیبت ٹال سکتا ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پر آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کر اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ بے شک اللہ کوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔
رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ یہ شکوے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں کیے جاتے، اور جن سے شکوے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ پیسہ تو بہت لوگ کما لیتے ہیں، پیسہ ہونا خوبی کی بات نہیں، خوبی کی بات تو اپنا اعلیٰ نسب یا علمی اور تعلیمی قابلیت کا ہونا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے پیسہ بھی کما لیا ہو تو یہ اصل فخر کی بات ہے۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے یہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لے۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ وہ غم جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے اس خوشی سے بہتر ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ یقین مانیے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی تمہاری زندگی میں سادگی ہوگی اتنی تمہاری پریشانیاں کم ہوگی۔